طبیبوں نے کئی ماہ قبل شفا یابی کی تسلی دینا بھی ترک کر دیا تھا۔ ڈاکٹر مہدی حسن مگر معمول کی زندگی بسر کرنے کو ڈٹے رہے۔ موت کا ایک دن معین ہے والی حقیقت تسلیم کرنے کے علاوہ ان کا رویہ زندگی سے بھرپور محبت اور بدترین حالات میں بھی امید نہ کھونے کا توانا ترین اظہار تھا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے کالم اور خبریں آپ تک پہنچ سکیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور دیگر پلیٹ فارم پر شیئر کریں۔ شکریہ۔ ان کی رحلت کے بعد صافیانہ کالم لکھ نہیں سکتا۔ وہ میری بیوی کے ماموں تھے۔ اس کے والد جب بینکاک میں تعینات تھے تو اسے تعلیم کے حصول کے لیے لاہور کے کنیرڈ کالج داخل ہونا پڑا۔ اس شہر میں میری بیوی کے دادا کا ذاتی گھر بھی تھا ان کے ہوتے ہوئے، تاہم اس نے ہاسٹل میں رہنے کو ترجیح دی اور ماموں مہدی کو اپنا گارڈین قرار دیا۔ ویکینڈ کے دنوں میں وہ اسے اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر فلمیں دکھانے کے لیے لے جاتے، آوارہ گردی کے مواقع فراہم کرتے۔ ماموں مہدی کے ساتھ اپنی بیوی کی جذباتی وابستگی کی بدولت میں جبلی طور پر جان لیتا ہوں کہ ان کی نگرانی میں تعلیم حاصل کرنے والے سینکڑوں طالب علم عمر بھر کے لیے ان سے والہانہ عقیدت میں مبتلا کیوں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر مہدی حسن سے ذاتی رشتہ قائم ہونے سے کئی برس قبل ان کی ثابت قدمی کی خبریں مجھ تک پہنچ چکی تھیں۔ 1978 میں اسلام آباد سے انگریزی کے روزنامہ دی مسلم کا اجرا ہونا تھا۔ اس ادارے سے اردو اور انگریزی کے 2 ہفت روزہ جرائد کی اشاعت کا منصوبہ بھی تھا۔ میں اردو ہفت روزہ کا نائب مدیر ہوا۔ جنرل ضیاء کے چند منصوبوں کو ٹھوس حقائق کی بنیاد پر منکشف کرنے کی بدولت مگر 6 ماہ بعد ہی ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ مذکورہ تناظر میں کوئی اور صحافتی ادارہ مجھے ملازمت دینے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ دربدری کے ان ایام میں جب کبھی لاہور جانے کا اتفاق ہوتا تو آزادی اظہار سے محروم ہوئے بے تحاشا افراد ڈاکٹر مہدی حسن کا ذکر بھی بہت احترام سے کرتے۔ وہ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغیات کے بانی استادوں میں شمار ہوتے تھے۔ جنرل ضیاء کی دہشت سے مغلوب ہوئی یونیورسٹی انتظامیہ مگر ان سے جان چھڑانے کے چکر میں تھی۔ اس ضمن میں اپنے تئیں اسلام کے دفاع کو مامور ایک سیاسی جماعت کی طلبہ تنظیم پرجوش سہولت کاری کا کردار بھی ادا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب مگر نہایت صبر و استقامت سے اپنی سوچ پر ڈٹے رہے۔ صحافت حقیقی معنوں میں ان کی زندگی کا کلیدی عشق تھا۔ مرتے دم تک اس امر کے خواہاں رہے کہ نوجوان اور خاص طور پر خواتین کی زیادہ سے زیادہ تعداد صحافت کے ہنر اور اصولوں کو دور اعظم میں مسلسل ایجاد ہوتے ہر نوع کے ذرائع ابلاغ کے ماہرانہ استعمال کے ذریعے زندہ و توانا رکھے۔ اپنے شاگردوں کو اس ضمن میں رہنمائی فراہم کرنے کو وہ ہمہ وقت میسر رہتے۔ ان کے ذاتی مسائل بھی نہایت توجہ اور ہمدردی سے جاننے کی کوشش کرتے اور ان کے ازالے میں خاموشی سے اپنا حصہ ڈالنے کی راہ ڈھونڈتے۔ صحافت کے حوالے سے ڈاکٹر مہدی حسن کے عزم و استقلال کے عاجزانہ اعتراف کے باوجود میں یہ لکھنے کو مجبور محسوس کر رہا ہوں کہ وہ در حقیقت اس سوچ اور نسل سے تعلق رکھتے تھے جو بتدریج معدوم ہو رہی ہے۔ 1980 کی دہائی سے ہمارے ہاں باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ جو اذہان بنائے جا رہے ہیں وہ نفرت اور تعصب کی آگ میں جھونک دیے گئے۔ سچ کو ٹھوس حقائق کی بنیاد پر جاننے کی تڑپ تقریباً عنقا ہو چکی ہے۔ عوام کی اکثریت صحافت کے نام پر فقط پڑھنا، سننا اور دیکھنا چاہتی ہے جو ان کے دل و دماغ میں پہلے سے موجود تعصبات کا اثبات کرے۔ اسی باعث دنیا کے کئی محقق اعداد و شمار کی بنیادوں پر ہوئے جائزوں کی بدولت اخبار کی موت کا اعلان کر چکے ہیں۔ سوشل میڈیا اس کے برعکس ہجان خیزی کی علت کو مسلسل بھڑکا رہا ہے۔ ایسے عالم میں کھلے ذہن کے ساتھ نئے امکانات کی تلاش اور نشاندہی ممکن نہیں رہی۔ ڈاکٹر مہدی حسن کی نسل اور اس سے عقیدت میں گرفتار مجھ جیسے لوگ اب ہرا ہوا لشکر ہیں۔ ہماری باتوں پر توجہ دینے والوں کی تعداد مسلسل سکڑ رہی ہے۔ میں عہد رفتہ کا فقط ماتم ہی کر سکتا ہوں۔ میرے دعویٰ نے اگر آپ کو برگشتہ بنا دیا ہے تو خدا را تھوڑی توجہ اس رپورٹنگ پر نگاہ ڈالیں جو گزشتہ چند دنوں سے وزیر اعظم پاکستان کے تاریخ ساز دورہ ماسکو کے بارے میں ہو رہی ہے۔ روایتی اور سوشل میڈیا پر سرکاری سرپرستی کی بدولت چھائے ذہن ساز مصر ہیں کہ مذکورہ دورے کی بدولت پاکستان سرعت سے چین اور روس کے ساتھ مل کر ایک ایسا بلاک تشکیل دینے کی جانب بڑھ رہا ہے جو امریکہ کو کم از کم کے لیے ہمارے خطے ہی نہیں بلکہ پورے ایشیا کے لیے بھی غیر متعلق بنا دے گا۔ عمران خان کے ناقد اس کے برعکس مذکورہ دورے کی ٹائمنگ پر تنزیہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ مدح سرائی اور تنقید کی بدولت اٹھے شور و غوغا میں کوئی ایک صحافی بھی ٹھوس حقائق پر توجہ دلاتے ہوئے انگریزی زبان والی بگ پکچر دکھانے کی گنجائش سے قطعاً محروم ہو چکا ہے۔ یہ کالم لکھنے سے قبل انٹرنیٹ پر نگاہ ڈالی تو روس یوکرین کی جانب مزید جارحانہ انداز میں بڑھتا دکھائی دیا۔ میری دانست میں مذکورہ پیش قدمی دوسری جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے والے مناظر دہرا رہی ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا اس کی بابت فی الوقت کوئی رائے دینے سے قاصر ہوں۔ حالات مگر جس جانب بڑھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں آنے والے چند ہفتوں میں ہمارے ہاں پیٹرول کی قیمتیں مزید ناقابل برداشت ہو جائیں گی۔ یورپ اور امریکہ میں ہماری مصنوعات کی فروخت میں گراں قدر اضافہ ممکن نہیں رہے گا۔ عالمی معیشت کے نگہبان اداروں کا رویہ بھی ہمارے ساتھ مزید مخاصمانہ ہو جائے گا۔ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی روسی پیش قدمی کو کسی صورت برداشت نہیں کر پائیں گے۔ دونوں فریقین کے مابین تناؤ کی جو شدت
نمودار ہو رہی ہے پاکستان کے لیے خیر کی خبر ہرگز نہیں لائے گی۔ جو مشکلات نازل ہونے والی ہیں اس کا ذمہ دار مگر عمران خان صاحب کے دورہ روس کو ٹھہرا دینا بھی تاہم ایک متعصبانہ خیال ہے۔ پاکستان گزشتہ کئی برسوں سے جنرل مشرف ہی کی نہیں بلکہ ان کے بعد آئی حکومتوں کے دوران بھی روس کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ایک نیا باب کھولنا چاہ رہا تھا۔ حال ہی میں ہمارے دیرینہ دوست عوامی جمہوریہ چین نے بھی اس ضمن میں سہولت کارانہ کردار ادا کیا۔ عمران خان صاحب مذکورہ تناظر میں اپنا دورہ ماسکو آخری لمحات میں منسوخ کر دیتے تو طویل المدت تناظر میں یہ فیصلہ بھی ہمارے لیے خیر کی خبر نہ لاتا۔ تاریخ کا جبر اور ہماری بدقسمتی کے وزیر اعظم پاکستان کا دورہ ماسکو ایسے لمحات میں ہو رہا ہے جو سانپ کے منہ میں چھچندر والا ماحول بنائے ہوئے ہے۔